السلام علیکم. آؤ حدیث سیکھیں. تھوڑی تھوڑی ہم جو ہے حدیث پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اپنے رب کے کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں: جس بندے کی میں دو محبوب ترین چیزیں یعنی آنکھیں لے لوں اور اس پر صبر کرے اور اجر اور ثواب کی امید رکھے تو میں اس کے لیے جنت سے کم بدلے پر راضی نہیں ہوں گا. یعنی کہ اللہ پاک اگر جو کسی کی آنکھیں لے لیتا ہے دنیا میں، اگر اس پر صبر کر جائے، صبر کرنا لیکن بہت مشکل ہوتا ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں اس کے لیے میں جنت سے کم پر راضی نہیں ہوں گا. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے اس جیسے اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جو اعمال وہ تندرستی یا گھیر قیام کی حالت میں کرتا ہے. یعنی کہ جب وہ تندرست ہوتا ہے جب وہ کرتا ہے، یا تو سفر پر جاتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہی اجر لکھا جاتا ہے جیسے وہ جب تندرستی کی حالت میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یعنی کہ جو بالکل ایمانداری کے ساتھ اپنی تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ صادقین کے، شہداء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا. تو آج کل لیکن اس میں بہت زیادہ لوگ باغ اللہ کا خوف نہیں رکھتے جب تجارت کرتے ہیں، بس ان کو دنیاوی فائدہ چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا، اور اللہ کی رضا وہ بھول جاتے ہیں. تو ہمیں اسپیشلی اللہ کو راضی کرنا ہے. حضرت رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تاجر لوگ قیامت کے دن گھنگھڑائے یعنی کہ گھنگار اٹھائے جائیں گے، سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں پرہیزگاری اختیار کی، یعنی خیانت اور فریب دہی وغیرہ میں مبتلا نہیں ہوئے، اور نیکی کی یعنی اپنے تجارتی معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور سچ پر قائم رہے. اب ہم یہ سوچتے ہیں نا، ہر چیز عبادت ہے، ہر چیز عبادت ہے. عبادت خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ہے ہی، لیکن کسی کو نقصان کی، اب کوئی فروٹس بھی ہے، کوئی فروٹس خراب ہے اور اس کو پتہ ہے بیچنے والے کو خراب ہے، وہ پیسے اس کے صحیح کے لے رہا ہے اور دے خراب چیز رہا ہے، تو جو وہ گھر لے جاتا ہے نا، وہ کہیں دور سے آیا، پاس والا تو واپس کر دے ایک بار کو چلو، لیکن کوئی دور سے آتا ہے نا تو اس کے دل سے بہت بری نکلتی ہے. میں صحیح بتا رہی ہوں. تو یہ تھوڑے سے منافع کے لیے نا بہت لوگ باغ پتہ نہیں عذاب خرید لیتے ہیں اپنے لیے. بہت سے کپڑوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سے پراپرٹی میں بہت ساری ہے ایسی چیزیں جس میں اللہ کا خوف نہیں رکھتے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے یہاں تشریف لائے. انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نہیں کھاؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا: میرا روزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب روزہ دار کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے تو کھانے والوں کو فارغ ہونے تک فرشتے اس کے روزے دار کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ اگر جو کسی کا روزہ ہو اور اس کے گھر ہم گئے ہیں، اور وہ تو کھا نہیں سکتا، اس کا تو روزہ ہے، لیکن اور باقی سب کھا رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ فرشتے جو ہیں اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. جب تک کوئی کھانا کھاتا ہے نا، اس وقت تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہر چیز میں نیکی رکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، ایک شخص نے آ کر اسے کاٹ دیا تو وہ اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا. یعنی کہ اللہ پاک اس کو اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کریں گے. یہ والی مسلم کی ہے، اس سے پہلے ترمذی کی تھی، ترمذی بخاری. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دیکھو تم اپنی ذات سے نہ کسی کو گورے سے بہتر ہو، نہ کسی کالے سے، البتہ تم تقوی کی وجہ سے افضل ہو سکتے ہو. یعنی کہ اگر جو کوئی انسان ہی سوچتا ہے میں گورا ہوں تو میں زیادہ اچھا ہوں، کالا ہوں تو زیادہ اچھا ہوں، نہیں. تم اگر جو اچھے ہو سکتے ہو تو تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. تو ہمیں سب سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ڈر. اس سے انسان جو ہے بہت بہتر ہو سکتا ہے، بہت اچھے اس کے درجے بلند ہو سکتے ہیں اگر جو ہم اللہ کا تقوی مینٹین کریں، اللہ سے ڈریں. ہر وقت ہم یہ سوچیں اللہ ہمارے سامنے ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک لمحے کا اللہ پاک حساب لیں گے. اور پتہ ہے کبھی کبھی نا انسان کو
اس طریقے کا ایسے ماحول میں وہ ہو جاتا ہے وہ کہ وہ برائی کرنے لگتا ہے، لوگوں کو دیکھ دیکھ کر برائی کرنے لگتا ہے. پھر اس کو اندر سے احساس بھی ہوتا ہے، وہی سوچنے لگتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا، میں کیوں ایسا ہوتا جا رہا ہوں. اور اس چیز کا بہت بہت افسوس بھی ہوتا ہے. لیکن ہمیں کبھی کبھی یہ کام کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں لوگ باگ کیا کرتے ہیں، ہم اچھے ہیں، اچھے رہتے ہیں، اچھی طریقے سے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن لوگ باگ ہمیں اتنا پریشان کر دیتے ہیں ہمیں، اور ہم برائی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو برائی کرنے پر مجبور کر دیں، ان کو بھی اللہ پاک معاف نہیں کرے گا. کیونکہ تم کسی کو ایک پریشان کر رہے ہو، وہ اچھا انسان ہے، وہ تمہارے ساتھ اچھا رہ رہا ہے، لیکن تم نے اس کو اتنا پریشان کر دیا، تم چاہتے تو وہ نیکی کے راستے پہ آ سکتا تھا، لیکن تم نے اس کو کیا کرا، خود تو برائی کرے، اس کو بھی برائی کے راستے پر لگا. تو بہت سی سچویشنس ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان برائی کے راستے پر لگ جاتا ہے، لیکن ہمیں نہیں کرنا وہ کام. جس چیز کی ہمیں دل اندر سے گواہی نہ دے، ہمیں وہ کام نہیں کرنا. لیکن اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک کر جو ہم ایسی سچویشن میں کبھی پھنس جائیں کہ ہم چاہتے نہ ہوں ہم وہ کام کریں، لیکن کہنا غصے میں یا پتہ نہیں کس سچویشن میں آ کے ہم سے اگر جو وہ ہو جائے تو اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، اور اس سے نکلنے کا ہمیں راستہ دکھا دے. کیونکہ اللہ جو ہے راستہ دکھاتا ہے اپنے بندوں کو، اور اللہ پاک ہمیں بھی راستہ دکھا دے. ہم نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں اللہ پاک ان پر ہمیں چلنے والا بنا دے. ساتھ میں سننے کا ادھر سے کان سے سنے، اس کان سے نکلنے والا نہ بنائے، چلنے والا بھی بنائے.